الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ تشریف لا رہا ہے اسے حج کا مہینہ کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ مہینہ حج سے مشہور ہے اور قربانی سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے امتحان اور قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ میرے پیاروں، آج ہم سنیں گے جو مہینہ تشریف لانے والا ہے اس مہینے کے بارے میں، مگر اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی حج کا مہینہ، اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس مہینے میں لوگ حج کرتے ہیں، اور اس سے پہلے عشرے کا نام قرآن مجید میں ایام معلومات رکھا ہے۔ یہ دن اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو سید عالم حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سیدنا حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا، جس کی تفصیل فضائل ایام میں بیان ہو چکی ہے۔ اس کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حجاج اس دن اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے، یعنی پانی پلاتے تھے پیٹ بھر کے، اس لیے کہ عرفے کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے اس کو یوم ترویہ سوچ و بچار کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8ویں ذی الحج کو رات کے وقت خواب دیکھا تھا۔ کون سا چاند تھا؟ 8ویں ذی الحج کو رات کو خواب دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچ و وچار۔ اور اس کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، یعنی 9ویں چاند کو، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 9ویں تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ خواب خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو یوم نہر کہتے ہیں، کیونکہ اسی روز سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی دن عام مسلمان قربانیاں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں اور 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ کے دنوں میں کو ایام تشریق کہتے، اور اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو حضور سراپا نور یوم شافی یوم النصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی، اور اس کی 26 تاریخ کو سیدنا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی تھی، اور 27 کو حادثہ حرہ رونما ہوا تھا کہ یزیدیوں نے مدینہ منورہ شریف پر حملہ کر دیا تھا، اور اسی مہینے کی 28ویں تاریخ کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔
تو یہ جو مہینہ آنے والا ہے حج کا مہینہ، یہ اس کی معلومات تھی کچھ جو ہم نہیں جانتے تھے کہ اس مہینے میں کیسے کیسے واقعات ہوئے، کتنے مبارک دن اس مہینے میں آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ہم آج سنیں گے قربانی کے تعلق سے، اور جو خاص باتیں اسے بیان کیا جائے گا جن کے ذہنوں میں کافی سارے سوال ہوتے، تو قربانی کے جانوروں کے بارے میں بیان سنیں گے کہ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، اور نمبر 3 بکری۔ ہر قسم کے اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر اور مادہ، یہ دونوں، خصی اور غیر خصی، یہ دونوں، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہے، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب عالمگیری میں یہ لکھا ہے بحوالہ۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائے، وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں اگر بکری ہے تو جائز ہے، اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہوا تو ناجائز ہے۔ یہ ایسے باریک مسئلے جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوگے۔ میرے پیاروں، یہ ہندوستان کے بادشاہ بلکہ زبردست اللہ کے ولی حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی فتوے کی، جسے عالمگیری کہتے، انہوں نے یہ سارے مسائل اپنی کتاب میں درج فرمائے تھے۔ اب آئیے، یہ تو آپ نے سنا قربانی کے جانوروں کا بیان، اب اسی کے تعلق سے سنیں کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہوتی۔ یہاں توجہ دے، دھیان دیں، اور اسے یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں کہ قربانی کے جانور کی کم سے کم یہ عمر ہونا چاہیے۔ دھیان سے سننا، اونٹ 5 سال کا، اب ہمارے یہاں تو اونٹ کی قربانی شاید دیکھنے ملے بڑی بڑی سٹیوں میں، باقی اونٹ سعودی عرب میں زیادہ تر، باہر کی کنٹری میں، باہر کی ممالک میں زیادہ تر دیکھنے ملتی ہے۔ اونٹ 5 سال کا، اور گائے 2 سال کی، اور بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے اگر زیادہ عمر ہو تو۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ، یعنی جسے گھیٹا کہتے ہیں ہم، برابر، یا بھیڑ کا بچہ ماہ اگر اتنا بڑا ہو، بچہ 6 ماہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، 6 ماہ کا ہے مگر دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بہتر یہ کہ 1 سال پورا ہو اسی کی قربانی کی جائے۔ در مختار مسئلہ، بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے۔ یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو تو مقدار گوشت بھی ایک ہی ہو، تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور میڈا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ گوشت دونوں کا برابر ہو بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ در مختار بحوالہ رد المختار۔ اب آئیے سنتے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہوگا تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، پیدائشی ہو، اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا، اگر سینگ ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس میں کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنو ہے، جنو یعنی پاگل پن، اور اس حد کا ہے کہ وہ جانور تو چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس حد کا نہیں ہے، اتنا پاگل نہیں ہے کہ کم از کم چارہ چرتا ہے،
چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہو، یا محبوب یعنی جس کے خصیے اور عضوے تناسل سب کاٹ لیے گئے ہو، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارسی جانور کی قربانی جائز ہے، جبکہ فربا ہو اور اتنا لاگر کہ ہڈی میں مغز نہ رہے، یعنی ہڈی میں گوشت نہ رہا ہو، جائز نہیں۔ در مختار مسئلہ، بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاگر یعنی کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہو، یعنی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو پیشاب کی جگہ، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہو اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ ہدایہ در مختار عالمگیری مسئلہ، جس کے دانت نہ ہو یا جس کے تھن کٹے ہو یا خشک ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہو تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، یعنی سکا دیا ہو، اور خنسی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامت نشانیاں ہو، اور جلالہ جو صرف گلیج یعنی گندا کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ در مختار مسئلہ، بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ عالمگیری۔ اب قربانی کے گوشت کے بارے میں سنیں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، یعنی مالدار غریب دونوں کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ بہتر یہ کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقیروں کے لیے، اور ایک حصہ دوست اور احباب کے لیے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے بلکہ زیادہ کرے، اور کل کا صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، اور کل کا کل گھر میں رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے، اور چند حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ یعنی رد ہے۔ اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہو یعنی بیوی بچے، اور صاحب وسعت نہیں یعنی اس کا خاندان بڑا ہو، تو بہتر یہ کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے رکھ چھوڑے۔ عالمگیری۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب بنایا، جس پر قربانی واجب ہے، جس کے گھر قربانی ہوتی ہو، تو ہونا کیا چاہیے؟ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ بھئی جس کے وہاں قربانی ہو اس کو گوشت نہ دے، کیونکہ اس کے پاس تو اتنا سارا گوشت ہے کہ وہ کافی سارے دنوں تک کھا سکتا ہے، اپنا حصہ ہوگا تو۔ مگر جس کے یہاں کوئی غریب ہے جو قربانی کر ہی نہیں سکتا، اس کے گھر 1-2 بوٹی پہنچتی ہے، اتنا سا گوشت پہنچتا ہے برابر، اور شاید کسی ایک گھر سے آیا یا 2 گھر سے آیا، 3 گھر سے آیا، غریب ہے، اس کا پریوار بڑا ہے، اس کے گھر کے افراد بڑے، گھر کے لوگ زیادہ ہے، اب ہم جس کے یہاں قربانی ہو رہی ہے اس کو بھی گوشت دے رہے، اور غریبوں کے یہاں کم گوشت جا رہا ہے، تو بہتر کیا ہے؟ ارے ہونا یہ چاہیے، عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے کہ جس کے اوپر بھائی قربانی ہو ہی رہی ہے اس کو نہیں دو گے تو چلے گا، اسے برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ میرے گھر قربانی ہو رہی ہے اور دوسرا آ کر میرے گھر بھی قربانی کا گوشت دے رہا ہے۔ پھر اکثر ہمارے یہاں ایک جہالیت ہے۔ کیا جہالیت ہے؟ پچھلے جمعہ کو مفتی صاحب نے بتایا تھا، اور شاید رہ گیا تو میں بتا دوں
کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کرتے، جو قربانی کا جانور لاتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، مگر دوسروں کے یہاں گوشت آتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے یہاں گھر قربانی ہے، میرے نام کا، ہمارے گھر والوں کے نام کا جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، اور میں دوسرے کے یہاں قربانی ہو رہی ہے، دوسرے کے نام کا، یوں سمجھ لو کہ قربانی کے دن اس گوشت کو پکا کر کھاؤں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قربانی کا گوشت جمع کرتا ہے، لوگوں کے گھر سے آتا ہے، پھر غیر مسلموں کو دے دیتے۔ کیا کرتے؟ غیر مسلموں کو دے دیتے۔ پچھلی جمعہ کو مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں سے ایک بوٹی بھی نہ دے، ایک جرہ بھی غیر مسلم کو نہ دے۔ اگر آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، یا آپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا ہے، کام دھندا کرتا ہے، جگری دوست ہے، آپ کا گھر جیسا سبند ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے لیے الگ جانور لائے برابر۔ اگر زیادہ آپ کے غیر مسلم دوست ہیں، اور ہونا کیا چاہیے کہ اگر کم دوست ہے، 1 2 گھر یا 5 گھر ہے، تو اس کے لیے 5 کلو گوشت لے لے، آپ بازار سے خرید لے، اور ان کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کو دے دے۔ بلکہ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے مسلمانوں، اگر سمجھو تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ کے نام کا جانور ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، تو بہتر یہی ہے، اور اسلام اور شریعت تو یہی کہہ رہی ہے کہ غیر مسلموں کو ایک بوٹی بھی نہ دی جائے۔ وہ قربانی کا جانور ہمارے لیے، ہمیں اس قربانی کے جانور پر سوار کر کے پل صراط پار کروا کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جانور کیسا ڈھونڈنا چاہیے؟ کمزور ڈھونڈنا چاہیے، جس کے اندر گوشت ہی نہ ہو۔ کم پیسوں میں ڈھونڈنا چاہیے کہ بھئی جتنا سستا ملے اتنا اچھا۔ میرے پیارو، اللہ کی راہ میں جو چیز قربان کرو وہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو۔ جس طرح نکاح کے لیے، شادی کے لیے اچھی لڑکی کی تلاش کرتے ہو تاکہ زندگی اچھی طرح سے بسر ہو، گھر خوشحال ہو جائے، جوڑی جم جائے ہماری، اس سے بہتر ہے کئی گنا زیادہ میرے پیارو کہ وہ قربانی کا جانور ایسا خریدو جو طاقتور ہو، جو مضبوط ہو، جو بال سے باریک ہو، تلوار کی دھار سے تیز ہے، پل صراط، اس پل صراط پر ہمیں سوار کر کے وہ پل صراط پار کروا کے جنت تک پہنچا دے۔ ایسا جانور اگر پسندیدہ ڈھونڈو گے مضبوط، اب اس میں قیمت دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بھی جتنا کم قیمت میں ملے نا اتنا اچھا۔ میرے پیارو، سال میں ایک ہی بار قربانی کرنی ہے، ہر روز ہر مہینے قربانی نہیں کرنی، 12 مہینے میں ایک مرتبہ قربانی کرنی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بھئی اگر بڑا جانور ہو تو اس میں 7 حصے ہو سکتے، عقیقہ بھی آپ ملا سکتے ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ بھئی لڑکا ہو، جس کے گھر لڑکا، اسے 2 بکرے کرنے چاہیے، یا 2 گھیٹے کرنے چاہیے، یا 2 بکری برابر، اس کا عقیقہ ہوتا ہے۔ لڑکی ہو تو 1 کرنا چاہیے، مگر اگر لڑکے کا عقیقہ باقی ہے، لڑکی کا عقیقہ باقی ہے، تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ بڑا جانور خرید لے، اس میں 2 لڑکے کے نام لے لے اور 1 لڑکی کا نام لے لے، باقی گھر کے جتنے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہو وہ نام لے لے، 7 نام ہو جائے تو آپ اس جانور کی قربانی کرے، آپ کے بچے بچی کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور آپ پر جو واجب ہوگا وہ بھی آپ پر اتر جائے گا۔ میرے پیارو، آگے سنیں کیا فرمایا کہ قربانی کا چمڑا، اس کے بارے میں، قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول اور رسی اور اس کے گلے کا ہار، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے۔ مثلا اس کی جانماز بنائے، مصلی، چھلنی، تھیلی، مسکیجا، دسترخوان، ڈول وغیرہ بنائے، یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر کوئی ہنر جانتا ہو۔ در مختار مسئلہ، چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے اور اجرت پر نہ دے، اگر اجرت پر دے دیا تو اس اجرت کو صدقہ کرے۔ رد المختار مسئلہ، قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے، جیسے کتاب ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہو، جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، روپیہ، پیسہ، اور اگر اسے ان چیزوں کو چمڑے کی عوض میں حاصل کیا تو ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔ در مختار مسئلہ، اگر قربانی کی کھال کو روپے کے بدلے میں بیچا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات پر، بال بچوں پر صرف کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کر دے گا، تو جائز ہے۔ عالمگیری، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ مدرسہ اسلامیہ میں دیا کرتے، اور کچھ بار
وہاں کھال بھیجنے میں دقت ہوتی ہے، اسے بیچ کر روپیہ بھیج دیتے، یا کئی شخصوں کو دینا ہوتا ہے اسے بیچ کر ان فقراء پر تقسیم کر دیتے، یہ بھی فروخت جائز ہے، اس میں عرض نہیں۔ اور حدیث میں جو اس کے بیچنے کی ممانعت آئی ہے، اس سے مراد اپنے لیے بیچنا ہے۔ مسئلہ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں کی کوئی چیز قصاب یعنی کسائی یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں یعنی پیسوں سے نہیں بیچ سکتا، نہیں دے سکتا، کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے کے معنی میں ہے۔ ہدایہ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ ضروری معلومات تھی، قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، حج کا مہینہ آ رہا ہے، جو خاص باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ ہم یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کے مسئلے مسائل سیکھنے کی، اور اللہ کریم ہمیں حج کی دولت نصیب فرمائے یا عمرہ کے ذریعے مکہ مدینہ دکھائے، اور جن پر قربانی واجب ہے اللہ ان سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔